میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے ہمارے مسیح بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر وہ بنے، نبوت حاصل ہوئی 40 سال کی عمر پہ، تو اس کے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ماشاءاللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عکس نہیں، اس کا کوئی بت نہیں ہے، اور وہ اسی کی عبادت کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر، جب 40 سال پہنچے انہیں وحی آئی، جب وہ غار ہرا میں گئے، اقرا پڑھو، جبریل علیہ السلام کہتے اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، تو پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پوری تفصیل سے ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں وہ نبی بنے، اس کے پہلے ان کو نبوت نہیں حاصل ہوئی تھی، لیکن وہ مسلمان تھے۔ مسلم مطلب اپنی ساری جو ول ہے، اکشا ہے، وہ اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو نبوت حاصل کرنے کے پہلے وہ عبادت اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھے، اسی لیے وہ پیغام باقی لوگ سے نہیں کہتے تھے۔ جب ان کو اللہ کا حکم آ گیا، جب وہ نبی بنے، اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اس کے پہلے بھی وہ مسلم تھے۔ جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسلمان ہی تھے۔ مسلم مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری کاشف جاوید ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سیشن کیا جس میں آپ نے بتایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے کیا یہ تعظیماً جمع ہے یا لائک یہ رائل وی ہے؟ اور اگر یہ رائل وی ہے تو رائل وی کا جو رائل وی جو ہے یہ تو 12ویں صدی میں اختراع ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو رائل لوگ تھے وہ اس رائل ہم میں ان کے وزراء اور ان بادشاہ اور جو جس خدا کو وہ مانتے تھے وہ بھی ایڈ کیا جاتا تھا۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کیا وہ ایک رائل وی ہے، تعظیماً ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ پادری ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے اور وہ میری تقریر سن چکے ہیں اور میرا جواب بھی جانتے ہیں۔ میں جواب دہراؤں گا پھر ان کے سوال پہ آتا ہوں۔ جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے، کئی بار کہتے ہیں کہ میں، کئی بار کہتے ہیں ہم، عربی میں آتا ہے نحنو مطلب ہم، انگلش میں کہیں گے وی۔ تو یہ وی جو ہے وہ 2 قسم کے وی ہے، ون از پلورل ان نمبر، ون از پلورل ان ریسپیکٹ۔ جمع ہے تعداد کے لیے، اگر ایک سے زیادہ تعداد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک رائل پلورل مطلب اگر کوئی راجہ ہے تو سنگولر رہے گا لیکن کہے گا ہم۔ تو پادری صاحب جانتے ہیں میرے جواب کو۔ تو یہ وی جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں گا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ راجیو گاندھی انڈیا میں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مطلب وہ ایک ہی انسان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو رائل سمجھتا ہے۔ تو کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی دیٹ وی کمانڈ یو، آئی کمانڈ بھی بول سکتے ہیں مطلب سنگولر، وی کمانڈ مطلب پلورل، لیکن یہ پلورل آف ریسپیکٹ ہے، تہذیب کے لیے، عزت کے لیے۔ تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو رسپیکٹ ہے یہ 12ویں صدی میں ایجاد ہوا، 12ویں صدی۔ پادری صاحب کون سی زبان میں 12ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ وہ انگریزی میں ہوگا، عربی میں نہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور یہ عربی زبان سینکڑوں سالوں سے ہے، اور سینکڑوں سالوں سے نحنو جو عربی زبان میں ہے اللہ جب استعمال کرتے ہیں، ہم ترجمہ کرتے ہم اور وی، یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے آ رہا ہے۔
कोई भी अरब ये सवाल करेगा इन्हें। तो कुरान मजीद अरबी में नाजिल हुआ, और अरबी जबान में जब नानुक दिया जाता है दो तरीका, एक होता है प्लूरल ऑफ नंबर, एक प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने लिए नानू कहते हैं, ये है प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत के लिए नंबर है। और ये इज्जत के लिए 12वीं सदी में इजाज नहीं हुआ। वो रॉयल फैमिली आप जो बोलते, हो सकता है अंग्रेजी ग्रीक को समझेगा, लेकिन अरबी जबान हजारों साल पुरानी है। तो उस वक्त अरबी जबान में जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त भी नानू दो तरीके के थे, एक होते तादाद के लिए, एक होता इज्जत के लिए। जब अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं नानू अपने लिए, वो इज्जत के लिए। खूब ध्यान से क्वेश्चन। अल्लाह गैर मखलूक है यानी अजली है, तो उसका कलमा भी गैर मखलूक और अजली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की अजली सिफ्त और कायमबल ज़ात है। मुस्नद अहमद और सनन इब्ने माजा किताबुल अदाब बाब सवाबुल कुरान 348 और 352 में सही सनद के साथ साबित है कि कुरान का तजस्सम होगा जो कि हादस होगा और नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और अल्लाह से शिफायत करेगा, यानी अल्लाह का कलाम मुजस्सम होकर जिस्म इख्तियार करेगा। तो यहाँ से कलाम अल्लाह की अज़लियत, उसका नातक होना और तजस्सम तीनों साबित हैं। यही तीन बातें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो अल्लाह का कलाम है और अज़ली है, और इसी कलाम का तजस्सम हुआ और शख्स के तौर पर ज़ाहिर हुआ, और अहले इस्लाम नहीं मानते। इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ की तक़वियत के लिए जरा आसान उर्दू में सवाल कीजिए। आप फसी उर्दू में बात करेंगे तो आधी चीज मेरे सिर के ऊपर से जा रही है। आप उसका सही आसान उर्दू में, आप जो बात करें आसान उर्दू में कीजिए। आप अगर फसी उर्दू वाला तर्जुमा पढ़ेंगे आपको भी नहीं समझेगा, तो आप आसान सिंपल उर्दू में आप सवाल पूछिए। आप जो पूछ रहे, और तर्जुमा भी होना चाहिए साफ आसान उर्दू में। कई कुरान मजीद जो तर्जुमा होते फसी उर्दू में, फसी उर्दू में वो लोग के लिए जो उर्दू में महारत रखते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं। मैं उर्दू में महारत नहीं रखता हूं, आप आसान तर्जुमे से पूछे तो उसका जवाब दे सकूंगा मैं। ओके नहीं तो आप समझ के आसान उर्दू में तर्जुमा कीजिए। ओके 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 ओके। जो इस्लामी किताब से मैंने हवाला दिया है। आप अंग्रेजी जानते हैं? जी आप अंग्रेजी जानते हैं? नहीं, अंग्रेजी नहीं जानता। अच्छा, तो आसान उर्दू में पूछे, आसान हिंदी में पूछे। ओके ओके। ओके अंग्रेजी जबान है, उर्दू ने। आप जब ओके ओके बोले तो मैं समझा आप अंग्रेजी जानते, तो अंग्रेजी में पूछेंगे। शॉर्ट मैंने इस्लामी कुतब से साबित किया है कि कुरान जिस्म इख्तियार करेगा, जिस्म इख्तियार करेगा, जो कि अल्लाह का कलाम है, जो अल्लाह का कलमा है और अजली है, मतलब अल्लाह के साथ उसकी सिफ्त रखता है। और यही आपकी समझ में नहीं आ रही बात, अल्लाह की जात के साथ उसकी सिफ्त है। क्या है? अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है। शिफ्ट? जी शिफ्ट जी। तारीफ, सिफत, सिफत बोलिए ना जी। हाँ सिफत, हाँ जी हाँ बोलिए। अल्लाह का कलाम उसकी सिफ्त है और इसने जिस्म इख्तियार किया, ये इस्लामी किताब से साबित है। और अल्लाह का किताब ने जिस्म इख्तियार किया, ये बिल्कुल गलत बात है। अल्लाह का ये हवाला मौजूद है। आप ये गलत तर्जुमा पढ़ रहे हो। मैं तर्जुमा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हवाले में लिखा हुआ है कि कुरान नौजवान शख्स की सूरत में आएगा और शिफायत करेगा, अल्लाह से शिफायत करेगा इंसान की सूरत में आके। जी हाँ, जी हाँ। और यही बात जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो अल्लाह का कलाम है और अजली है और उसका तजस्सम होगा, यानी उसने भी जिस्म इख्तियार किया। अजली का मानी क्या है? हमेशा के लिए, नेवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग, हाँ अदली है। तो इसलिए हमने अपनी बात को तकवीयत देने के लिए इस्लामी किताब से हवाला दिया। अगर यही बात सच है जो कि आपकी किताब से भी साबित है, तो आपको भी मौला मसीह के कदमों में आ जाना चाहिए ताकि हमेशा की जिंदगी मिले, क्योंकि मसीह ने कहा कोई मेरे बगैर आस्ते से बात करेंगे, आपके पास नहीं जा सकता। आप अपने आप ही बात कर रहे हैं, यहाँ मुझे माइक्रोफोन पे सुनाई नहीं दे रहा है। पहला चीज ये, मेरा माइक्रोफोन से आपकी आवाज धीरे से आप बात कीजिए, फास्ट मत बात कीजिए। आप देख के नीचे देख के फास्ट बात कर रहे हैं, आस्ते से बात कीजिए। ओके ओके। आपको बात करने की आदत नहीं है शायद। सर, इस्लामी किताब से साबित है कि कुरान जो अल्लाह का कलमा है वो जिस्म इख्तियार करेगा, और हम मसीही भी ये कहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो खुदा का कलमा है और उसने जिस्म इख्तियार किया। तो आप हमारे वाला कीदा आपकी किताब से
کتاب سے ثابت ہے تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا, آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے ہمارے عقائد کے کون مطابق. کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے اوکے. اوکے اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے, ابھی سمجھا میں, کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے, از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے, ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے بھائی یہ؟ صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا, بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا, جواب شروع کیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا, مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے, وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا, میں سوال سمجھ گیا, جواب دینے لگا, بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے, ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ایک بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے, آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے, اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ, یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے. کچھ لوگ نے مانے, کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے, بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح, بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72, لقد کفر الذین قالوا, وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح, لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل, او اسرائیلو, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ, اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار, اور اس کے لیے آگ, اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا. تو یہ صاف طور کے کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے, بالکل غلط ہے. قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا، بھائی صاحب آدھا منٹ ہوا، تھینک یو، بالکل سر، آدھا منٹ دوں گا، 2 منٹ بہت ہو جاتے، پھر بھی میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں، تھینک یو سر، تھینک میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یو، لو یو ٹو۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا، ماشاءاللہ، 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، یہ صحیح ہے، آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیا۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اور بھائی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی، انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel، میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ peace be upon him says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now, for he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ he when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا، وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے۔ یہ جو گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے
اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے, جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی, قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے, موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے, اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا, جو اللہ نے کلام نازل کی, وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے, وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, ساری کائنات کے لیے. اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے, توراہ, زبور, انجیل, صحف ابراہیم, وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے. قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, الف لام را, ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52, here is a message from mankind, let them know there is one God, let them know, let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا, ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے, صرف مسلمان کو نہیں, صرف عربوں کو نہیں. تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے, اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا, اور لاجیکل ہے. ہم جب جاتے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں, ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں, تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے, ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے, ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے. آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن. تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے. آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نازل کی, پہلے کیوں توراہ کی, پھر زبور کی, پھر انجیل کی, پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے, انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ایسی مثال ہوئی, میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے, آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے, ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو. میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ, پھر پری پرائمری میں جاؤ, پھر سیکنڈری میں جاؤ, پھر کالج میں جاؤ, پھر میڈیکل کالج جاؤ. ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے, کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کب قرآن کو سمجھ پائیں گا. جب انسان لاکھوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے اگر نازل کرتے وہ قرآن سمجھ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ جانتے کہ 1400 سال پہلے ابھی وقت آ گیا کہ
کہ انسان قرآن کو سمجھ پائیں گے. تو پہلے جتنے کلام تھے وہ اتنے لیول کے تھے جتنے لیول انسان سمجھ سکتے تھے. اسی لیے اللہ نے اسے محفوظ رکھنے کو ضرورت نہیں سمجھا. اس میں ملاوٹ آ گئی. آپ بائبل دیکھیں گے, بائبل میں ملاوٹ ہے. اٹ کنٹین دا ورڈز آف گاڈ. کچھ اللہ کا کلام ہوگا, اگر قرآن سے ملتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کچھ پیغمبر کا کلام ہے, کچھ ہسٹورین کا کلام ہے, کچھ پورنوگرافی ہے. پورنوگرافی مطلب ایسے الفاظ ہے جو آپ مجھے $1 ملین دیں گے تو بھی میں اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بائبل میں ایسے کہانی قصے ہے کہ کون مجھے $1 ملین روپیز نہیں, $1 ملین یا 1 ارب روپیہ مجھے دیں گا آج, اور کہیں گا کہ پبلک کے سامنے پڑھو, میں پڑھ ہی نہیں سکوں گا. مثال کے طور پہ ایزیکیل چیپٹر نمبر 24, آپ مجھے 1 ارب روپیہ دیں گے تو بھی نہیں پڑھوں گا میں, کیونکہ میرے اسلام اجازت ہی نہیں دیتا ہے ایسے واہیات الفاظ پبلک کے سامنے بولوں. تو یہ آپ کا جو پریزنٹ بائبل ہے مکسچر ہے, اللہ کا کلام بھی ہے, کچھ پیغمبر کا کلام بھی ہے, ہسٹورین کی کتابیں اور پورنوگرافی بھی ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے آخری کتاب جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے, وہ ہے قرآن مجید. اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو آپ کو پرانی کتاب سے کیا دلچسپی ہے؟ آپ جب پڑھنے جائیں گے سائنس میں, میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں, آپ بولیں گے میں پہلا ایڈیشن پڑھنا چاہتا ہوں, تحقیق کے لیے پڑھ سکتے, نو پرابلم. لیکن عمل کرنے کے لیے آپ آخری ایڈیشن پڑھیں گے بس. تو عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے. آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننا ہے تو نو پرابلم. عام انسانوں کو کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا مالک ہے, حاکم, وہ جانتا ہے. آپ کو اگر تقابل ادھیان کا ماہر بننے کا ہے, میں طالب ہوں تقابل ادھیان کا, میں پڑھ چکا ہوں, میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. صاف کہہ چکا ہے, یہ آخری کلام ہے, اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا, ان الدین عند اللہ الاسلام, سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19, کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے, وہ اسلام. سر میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو بنایا, خدا یسوع مسیح کو جو کنواری مریم سے پیدا ہوئے, صلیب پر ہوئے, دفن ہوئے, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے. میرا ایمان ہے کہ وہ ہم کو لینے کے لیے آئیں گے. میرا سوال ہے آج کا سر, بائبل مقدس میں صرف ایک شادی کی پرمیشن ہے اور ہولی قرآن میں 4 شادیوں کی پرمیشن ہے, اور مسلمز کہتے ہیں ہمارا فیتھ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم بائبل پر ایمان نہ رکھیں. یہ اسی بائبل کی بات کر رہا ہوں جو اصل والی ہے, اور بائبل دوسری شادی کو زنا قرار دیتی ہے. ہولی قرآن میں 70 حوروں کا ذکر ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ان 70 حوروں کا آسمان پر کیا پرپز ہے جو ہمارے بھائیوں کو ملیں گی؟ اور سیکنڈ سوال یہ ہے کہ کیا آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہیں؟ ایک سوال, آپ شاید اردو جانتے نہیں, ایک سوال کیا ایک سوال سر ایک ہی سوال ہے سارا ایک ہی سوال ہے سر, شارٹ ہو گیا لیکن ایک ہی سوال ہے. ایک سوال میں 2-3 سوال پوچھ چکے ہیں. تو کیا سر میرا سوال یہ ہے, بھائی صاحب آپ کا سوال مکمل ہو گیا, آپ ڈاکٹر صاحب کا جواب سماعت فرمائیے. جواب سنیے, سوال سمجھ گیا میں آپ کا سوال دہراؤں گا. آپ نے کہا کہ مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں مانتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ اپنے آپ ان کے سوال میں اتنے غلطیاں تھے. میں سوال دہراؤں گا. مسلمان کا ایمان ہے کہ وہ بائبل میں ماننا چاہیے, یہ لفظ بائبل قرآن مجید میں ہی نہیں, نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ 1 شادی کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا ہے کہ 4 شادی کرنا چاہیے, اور پھر کہا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ 70 حور. یہ جتنے چیز کہا سب غلط, سب غلط, سب بکواس. نمبر 1, آپ مجھے بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بائبل کو ماننا چاہیے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انجیل کو ماننا چاہیے, بائبل نہیں. آپ کی جو بائبل ہے وہ انجیل نہیں ہے. سوری سر انجیل ہی کہہ رہا تھا میں اپنی طرف سے. آپ ذرا میرا جواب سنیں گے یس اور بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے. آپ نے سوال پوچھ لیا, آپ کا ٹائم ختم.
یہ ڈبیٹنگ سیشن نہیں ہے. آپ نے کہا بائبل, بائبل قرآن میں موجود ہی نہیں لفظ. انجیل کو ہم مانتے ہیں جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. یہ جو ان کے پاس ہے ورڈ بائبل کدھر سے آتا ہے؟ بائبل آتا ہے گریک ورڈ ببلوس سے. ببلوس انجیل سے نہیں, ببلوس مطلب بک آف بکس. ہمیں بائبل پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. بائبل پہ عمل تھوڑی کرنا چاہیے. آج کدھر لکھے لگا بائبل پہ عمل کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. یہ یقین رکھنے کی ضرورت نہیں کہ انجیل کو فالو کرو. انجیل پہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے طرف سے وحی تھی, اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا, ہم اس پہ یقین رکھتے. یہ پریزنٹ بائبل جو آپ کی ہے وہ ببلوس ہے. آپ کو پتا ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ ابھی آپ جواب دو. پتا ہے کتنے قسم کے بائبل ہے؟ جواب دو. کتنے قسم کے بائبل ہے؟ سر ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بائبل اوریجنل مینوسکرپٹ. سر وہ تو ایک ہی ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. دیر آر 24,000 مینوسکرپٹ. 24,000 مینوسکرپٹ ہے بائبل کی, اور کوئی بھی دو آئیڈینٹیکل نہیں ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے. میرے لائبریری میں انڈیا میں 200 سے زیادہ ورژن آف بائبل ہے. ٹرانسلیشن ہے ورژن مطلب اوریجنل مینوسکرپٹ ڈفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ کنگ جیمز ورژن, نیو انٹرنیشنل ورژن, ڈوئے ورژن, نیو ورلڈ ٹرانسلیشن. 2000 قسم کے بائبل ہے. میرے لائبریری میں 200 سے زیادہ ہے. آپ کو علم ہی نہیں ہے اور آپ سوال پوچھنے آتے جیسے آپ پادری ہے. افسوس کی بات ہے, آپ کا علم ہی نہیں ہے. جتنے سوال آپ نے کیے تینوں سب میں خطا تھی. نمبر 1 بائبل لفظ قرآن میں نہیں ہے. نمبر 2 کہاں بھی نہیں لکھا کہ بائبل پہ عمل کرو. یہ ایمان رکھو کہ انجیل اللہ کا کلام ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, لیکن جو بائبل آج ہے وہ انجیل نہیں ہے, وہ ملاوٹ ہے. اللہ کا کلام ہوگا کچھ چیز جو قرآن سے ملتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیغمبر کا کلام ہے. ہسٹورین سے پورنوگرافی ہے, پورنوگرافی. جیسے میں نے پہلے بھائی کو کہا, اگر آپ مجھے 1 ارب روپیہ بھی دیں گے تو میں ایزیکیل چیپٹر 24 پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ وہ پورنوگرافی ہے. تو پہلا آپ کا جو سوال تھا, سوال کے پہلے آپ نے کہا کہ بائبل قرآن میں لکھا ہے کہ بائبل کو مانو, بالکل غلط ہے. اس کا جواب دے دیا. دوسرا سوال, دوسرا آپ نے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. میرا چیلنج ہے, آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے بائبل میں ایک شادی کرنا چاہیے؟ ریفرنس دو. آپ جھوٹ بول رہے, آپ ریفرنس دو. کدھر لکھا ہے بائبل میں کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ اس کا مائکروفون کھولو, ریفرنس دو. کون سے بائبل کے ریفرنس میں لکھا ایک شادی کرنا چاہیے؟ بھائی صاحب میں ریفرنس پوچھ رہا ہوں, آپ کے پاس ریفرنس بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. بھائی صاحب جواب دو, ابھی مائکروفون آن ہے. بائبل میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کا؟ پڑھو تحقیق کرو. 10 بار بھی پڑھیں گے تو کدھر نہیں ملیں گے آپ کو. جی سر, میں ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں سر. ہاں ریفرنس دو. پہلا کون سا ریفرنس؟ میتھیو. سنو, آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے ایک ہی شادی کرنا چاہیے, یہ چاہیے مجھے. تو دوسرا کچھ بھلتا بول کے پھر بولیں گے اس کے معنی یہ ہے, تو لوگ کو بیوقوف مت بناؤ. پڑھو میتھیو. سر میتھیو چیپٹر 5 اور ورس ہے 31. یہ بھی لکھا تھا, لکھا ہے. میں کھولتا ہوں ذرا, ادھر نیٹ چل رہا ہے کیا؟ بائبل میتھیو 5 ورس 31. ہاں پڑھو. جی سر. جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اسے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی چھوڑی سے بھی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. اس میں کدھر لکھا ہے کہ ایک بیوی کرنا چاہیے؟ بتاؤ سر. اگر آپ دکھا اس کے اندر. سر یہاں پہ بات آپ لوگ کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سر کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کہ دوسری شادی کرے گا تو وہ زنا کرے گا. اگر اپنی بیوی کو ڈیورس دے گا, ڈیورس دینا عیسائیت میں حرام ہے. صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو, انگریزی نہیں جانتے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old times. اور یہ میں
ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू chapter number 5 verse number 31, it has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife, whosoever divorces his wife unless it be for fornication has already committed adultery. मतलब तलाक देना ईसाईयत में हराम है. यानी अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो ये डिवोर्स के बारे में किधर लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए. अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखा है एक शादी करना चाहिए. सिर्फ लिखा है कुरान में. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक. ये सिर्फ एक, सिर्फ कुरान में है. कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है. आप बोलते कुरान मजीद में निकला 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे. पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मनपसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो, 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक. सिर्फ एक. मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए. इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूं, अभी वक्त नहीं है. तो ये भी आपकी गलत फहमी है. नंबर 1, बाइबल और इंजील सेम नहीं है. कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ. क्या वो अल्लाह की वही है, ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की. पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहा. और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से. तो तीनों आपके गलत. चौथा सवाल, कुरान में लिखा है कि 70 हूर, कहाँ लिखा है? हवाला दो कुरान का. सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते अरे हैं तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो. मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है. मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ. मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो. आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले. चारों चीज आपने गलत की. ये बात सही है, उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ. ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ. मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की स्पीचेस में ये सुना है कि वो ये कहते हैं कि बाइबल बदल गई है. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से निकात हैं जहाँ वो बदली है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये सुना गया है कि बाइबल बदल गई है, लेकिन वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से वो बदली है. आई नीड टू नो. भाई साहब का सवाल था कि डॉक्टर जाकिर नाइक कहते बाइबल बदली है. बाइबल ने बदली, इंजील बदली है. बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है. बाइबल इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है. कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं. कितने आर्टिकल्स है आप अगर पढ़ेंगे, आर्टिकल 50,000 एरर्स इन द बाइबल. कितने? 50,000 गलतियां. कौन कहता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने. जो बाइबल के स्कॉलर्स है, जो खुद क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि बाइबल में 50,000 गलतियां हैं. आप अगर जानना चाहते क्या गलतियां हैं, आप मेरी वीडियो का सिर्फ देखिए. मैंने डिबेट किया हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस. उसमें मैंने कई साइंटिफिक गलतियां निकाली हूं. कई बाइबल में कई कॉन्ट्रडिक्शन है. एक तकरीर की है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड, क्या बाइबल खुदा का कलाम है? कई गलतियां हैं, सैकड़ों गलतियां हैं, सैकड़ों कॉन्ट्रडिक्शन है. कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे आप भाई साहब? वुड यू लाइक टू शेयर? सुनिए, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ. यस. 1-2 बताऊंगा, सब बताऊंगा तो 10 दिन भी लगेंगे तो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा. ओके. 10 दिन भी जवाब बोलते सब ने. कुछ दिखा सकता हूँ, कुछ दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ. मिसाल के तौर पे एज़ेकियल 24:1 आप पढ़ो. मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ. पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी. क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ. आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वाज लाइट
बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी, यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद, सूरज बड़ी रोशनी दिन में उजाला देने के लिए और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। खुदा ने 2 रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, फहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया है नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर क्यों है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते।